السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم۔ قابل قدر بزرگان محترم، معزز بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اس رب ذوالجلال کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس رب کائنات نے باوجود دن بدن اعمال میں سستی اور کاہلی میں اضافے کے، اس نے ہم پر بے پناہ اور بے شمار انعامات اور احسانات کا سلسلہ جاری رکھ کر ہم سب کو رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مکمل مہینہ بھی عطا فرمایا۔ اس رب ذوالجلال سے ہم مزید دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سلسلہ زندگی کے آخری سانس تک، قبر اور حشر کے تمام مراحل میں، بلکہ اس سے ملاقات تک جاری اور ساری فرمائے۔ درود و سلام ہو ذات مقدس پر جس کے صدقہ طفیل اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یقیناً بلا استحقاق کے بہت ہی زیادہ انعام کا اور فضل کا معاملہ فرمایا ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ غرض میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، رمضان آیا بھی اور رمضان چلا بھی گیا۔ چند دن پہلے اس کے آنے کا انتظار تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اور آپ کے طریقے کے مطابق ہم نے بھی اور اکثر مسجدوں میں بھی رمضان کے 2 ماہ پہلے یعنی رجب کے مہینے میں ہم نے ایک سبق یاد دلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی علیہ السلام رجب سے اس ماہ مبارک کا انتظار کرتے تھے اور رجب میں ایک خاص دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اس سبق کا ہم نے مذاکرہ کیا تھا رمضان کے 2 ماہ پہلے یعنی رجب کے مہینے۔ اس کے بعد سے 2 ماہ تھے رمضان آنے کا، تو 2 ماہ بھی گزرے، رمضان آیا، رمضان بھی گزر گیا۔ آج لوگوں کی زبان پر یہی ہے جیسے ہر سال رہتا ہے کہ کیا بھی رمضان گیا سو، اور ہر سال لوگ ایک نیا جملہ بولتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس بار بہت سپیڈ گیا سو، گئے بار بھی تھا لیکن اس بار کا رمضان تو بہت ہی سپیڈ چلا، ہر سال بولتے ہیں۔ ویسے یہ حقیقت بھی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرب قیامت کے قریب میں زمانہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ سال مہینوں کے مانند رہیں گے، مہینے ہفتوں کے مانند، ہفتوں کے برابر تیزی سے گزریں گے۔ جیسے ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، جیسا ایک مہینہ گزرتا ہے اسی طرح ایک ایک سال گزر جاتا ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ قیامت کے قریب جیسے جیسے سال بڑھتا جا رہا ہے، ہماری زندگی سے جیسے جیسے عمر گھٹتی جا رہی ہے، کیونکہ قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے،
تو ہر سال کا رمضان تیزی سے گزرتا ہے. اس بات کو مجھے اور آپ کو اپنے ذہنوں میں ابھی سے بٹھا دینا. اب اس کے بعد کا جو رمضان رہے گا، اللہ کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. تو اس کے بعد کا جو رمضان رہے گا اس کی رفتار اس سے بھی زیادہ تیز رہے گی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں پہلے ہی بتا دیا. ایسا نہیں کہ ہم اس چیز سے، اس فیکٹ سے ہم بے خبر تھے، ناواقف تھے اور رمضان ہمارے ہاتھ سے آیا بھی چلا بھی گیا، ایسا نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو پہلے ہی انٹیمیٹ کر دیا ہے، کوشن دے دیا ہے کہ آپ کے ہر سال کا رمضان، اس کی حقیقت اور اس کا فیکٹ یہی ہے کہ ہر سال جیسے جیسے زندگی بڑھتی جا رہی ہے آپ کا رمضان اتنا ہی تیز گزرتا چلا جاتا. خیر میرے محترم بزرگ اور عزیز دوست، رمضان تو گزر گیا. اب گزرا ہوا رمضان تو واپس آنے کا نہیں. لیکن اس وقت مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اس گزرے ہوئے ایک مہینہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پورے 30 روزے عطا فرمائے. اللہ کا بڑا احسان ہے. ایک ایک دن کا ایک ایک لمحہ بھی قیمتی ہوتا ہے. اللہ پاک نے ایک دن مجھے اور آپ کو اس سال اضافے کے ساتھ دیا. بولا کہ 30 روزے مجھے اور آپ کو ملے. اگر اس کو منٹس میں، آرز میں اور سیکنڈز میں کیلکولیٹ کریں تو پتہ نہیں کہ کتنے سیکنڈز، کتنے منٹس اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایسے پریشیس اور قیمتی موقع دیے کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ بھی تمہاری پچھلی پوری زندگی کو بخشوا سکتا. ایک سیکنڈ، 3 دن نہیں، چلا 4 مہینے نہیں، 1 سال 3 سال نہیں، ایک ایک سیکنڈ اس ماہ مبارک کا اتنا قیمتی تھا کہ وہ ایک سیکنڈ تمہاری پچھلی زندگی کے ایسے کرتوت جس سے شیطان بھی شرما جائے، ایک سیکنڈ تمہاری پوری زندگی بخشوا سکتا. 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے کم ہو گئے تو پیپر میں جا کو دیکھو. کل حساب کتاب ہوا، یہ تو آج ذریعہ کا حساب کتاب ہے. جو رمضانی بیپاریاں ہیں ان کو جا کو پوچھو، ان کو تو عید کے بعد 2 3 4 دن نیند نہیں. یہ تو پورا 1 مہینے کا حساب کتاب کرنے کا ہے. رمضانی بیپاری 1-2 روپے ادھر ادھر ہو گئے تو ابھی 4 دن نیند نہیں آتی. اتنا میرا ایکسپیکٹیشن تھا، اتنا میرا ٹارگیٹ تھا، وہ ٹارگیٹ پورا نہیں ہوا. یہ 10 روپے کہاں گئے، یہ 100 روپے کہاں گئے، یہ 1000 روپے کہاں گئے آخر. میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، اس وقت ہر آدمی، خواہ وہ بیپاری ہو یا بیپاری نہ ہو، وہ تاجر ہو یا تاجر نہ ہو، اس وقت ہر آدمی اپنی پیسوں کا حساب کتاب کرنے کے بجائے اپنے گزرے ہوئے اس ماہ مبارک کے اس کی گزران کا حساب کریں، اس کے لمحے لمحے کا حساب کریں کہ ہم نے کیسے گزارا. یہ اپنے اعمال کے حساب کتاب کا دن ہے، اعمال کے حساب کتاب کے موقع ہے اس وقت. یہ نہیں کہ نوٹوں کو گننا ہے، یہ نہیں کہ اپنا ٹارگیٹ جو ہم نے سیٹ کیا تھا رمضان سے پہلے اس ٹارگیٹ کو اچیو کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس کو دیکھنا. یہ نہیں ہے. اس موقع پر مجھے اور آپ کو اس پورے ماہ مبارک میں اللہ نے پوری صحت اور تندرستی کے ساتھ دیا تھا. بہت سارے اللہ کے بندے بندیاں ایسے تھے جن کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا تھا لیکن اتنے عاجز اور مجبور اور کمزور اور ضعیف اور بیمار تھے کہ ایک روزہ وہ رکھنا چاہے تو بھی نہیں رکھ سکتے تھے. ایک نماز پڑھنے کی دل کی ان کی آرزو تھی. گئے سال میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی تراویحیں پڑھی، اتنے سجدے میں نے کیے، اس سال یہ ایک نماز پڑھ لو تو اللہ موقع دیتا. ایک تراویح کی خواہش ہو رہی ہے، اللہ فلاں مسجد میں فلاں حافظ صاحب کے پیچھے میں اتنے سال سے نماز پڑھا ہوں، میری یہ روایت ہے، میرا ایک طریقہ ہے، میں نے 30 سال سے نہیں چھوڑا ہے، 20 سال سے نہیں چھوڑا ہے. اللہ یہ بار میری حالت کہیں کوئی سی ہوگی، اللہ کہیں کو مجھے اتنا کمزور اور بیمار بنا ڈالے. اللہ ایک نماز کم سے کم حافظ صاحب کے پیچھے پڑھو ہے. لوگوں نے ترسا ہے، لوگوں نے اپنی خواہشیں ظاہر کی ہیں.
لیکن اللہ نے مجبور بنا دیا، اللہ کی تقدیر میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے نہیں تم کو یہ پورا مہینہ مجبور اور عاجز اور محتاج اور ضعیف اور بیمار بن کے ہی رہنا ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پوری صحت اور سلامتی اور تندرستی کے ساتھ پورا ایک مہینہ 30 روزے اس کا ایک ایک سیکنڈ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت اپنے گزرے ہوئے اس ماہ مبارک کا جائزہ لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ غفلت سے نکلیں، سستی کاہلی کی حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے۔ ہم ہمارے پاؤں پر کلہاڑیاں مار رہے ہیں، اپنی قیمتی زندگی ہم برباد کر رہے ہیں۔ اللہ موقع پہ موقع دے رہے، لمحے پہ لمحے دے رہے، گھنٹے پہ گھنٹے دے رہے، صحت اور سلامتی دے رہے، اللہ وقت میں برکت دے رہے، اللہ مصروفیت اور مشغولیت سے فارغ کر رہے، لیکن پھر بھی ہم ہمارے چوچلے پورے کرنے میں اور ہماری خواہشات پورے کرنے میں ہم مست ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جن سوار ہوا ہے، یہ غفلت اور کاہلی ہم پر آئی ہے کہ ہمیں سال ہر سال تک یہ دنیا میں رہنا ہے، ہمیں موت کا اور آخرت کا اور حساب کتاب کا ربطی برابر خیال اور پرواہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے کئیوں کو دفنایا ہے، اس ماہ مبارک میں دفنایا ہے۔ ایسے ایسے حادثات اس ماہ مبارک میں ہو رہے ہیں، جوان بچے روزے کی حالت میں 20 سال 25 سال، شہر کے دو مشہور ڈاکٹرز، سنیے، شہر کے دو مشہور ڈاکٹرز، ان کے 2 جوان اور لاڈلی اولاد، 20-22 سال ان کی عمریں، اور وہ بچے بھی، ان کی اولاد بھی ڈاکٹرز، باپ بھی ڈاکٹر، بہت بڑے سرجن، اور اولاد بھی ڈاکٹر۔ اس ماہ مبارک میں ہمارے جان پہچان میں رہنے والوں میں سے تھے کہ اس ماہ مبارک میں کسی کا 9ویں روزے میں اور کسی کا 11ویں یا 12ویں روزے میں انتقال ہو گیا۔ معمولی بخار ہے، کوئی مہلک بیماری ان کو نہیں تھی، نہ کینسر تھا، نہ کچھ تھا، نہ کڈنیز کا کوئی ان کو اثر تھا، صرف بخار آئی، صبح میں آئی اور شام ہوتے ہوتے زندگی کی شام ہو گئی۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز اور ماہر اور ایکسپرٹس اور تجربے کاروں کی اولادیں جو خود ڈاکٹر ہیں، وہ اپنی اس قیمتی زندگی کو بچا نہیں سکے۔ جوانی کا وقت، میرے بھائیو، اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا، پورا ایک مہینہ مجھے اور آپ کو ملا ہے، بجائے پیسوں کا حساب کتاب کرنے کے۔ اس وقت مجھے اور آپ کو اپنی اس گزرے میں ایک مہینے میں کیا کھویا کیا پایا، اللہ کو کتنا ہم نے ناراض کیا اور اللہ کو کتنا ہم نے راضی کیا ہے، مجھے اور آپ کو اس وقت اس کا حساب کتاب کرنا ہے، اس کا جائزہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کو اپنے گزرے ہوئے ایک مہینے کے اعمال کے حساب کتاب کی توفیق ملے گی، یاد رکھیے گا اس کا رمضان قبول ہوگا، اللہ اس کو آگے اعمال کرنے کی توفیق دیں گے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق اپنے خزانے سے دیں گے، اور جس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے تو پھر اللہ پاک اس کو اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ توبہ ایک مستقل ایک عبادت ہے۔ ہم نے توبہ کو کیا سمجھ رکھا ہے اور توبہ کو کیا ہم نے پوزیشن دیا ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو توبہ کرنا۔ عام طور آدمی جب پریشان حال ہو جاتا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، توبہ اور مسجدوں کے کونے پکڑ لیتا ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ کب؟ جب کوئی گھر میں بیمار ہے یا خود بیمار ہے، خود کسی پریشانی میں جب گرفتار ہو جاتا ہے، تو اب توبہ 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 استغفر اللہ، اللہ معاف کر لے، اللہ معاف کر لے۔ حالانکہ توبہ اپنے کسی مصیبت یا کسی آفت کے آنے کے وقت کے لیے توبہ نہیں ہے، توبہ خود مستقل ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم آپ کے کوسے گناہ تھے اور آپ کی کوسی معصیت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ 70 بار سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں. اور علماء نے یہ بھی کہا ہے توبہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں سے بھی زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. کسی اور عبادت پر اتنے درجات اور اتنا قرب اللہ سے حاصل نہیں ہوتا جتنا سے توبہ سے حاصل ہوتا ہے. توبہ مستقل ایک عبادت ہے. تمہارے سے گناہ ہو یا نہ ہو تب بھی توبہ کرنا ہے. تمہارے پر کوئی مصیبت اور آفت آئے یا نہ آئے تب بھی توبہ اور استغفار کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے عرض کرتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو توبہ اور استغفار کرتا ہے جو اللہ سے رجوع ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے تمام مسائل میں آسانی اور سہولتیں پیدا کرتے ہیں. قرآن کیا ہے. لہٰذا میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں یہ ماہ مبارک مجھے اور آپ کو اپنے ایمان میں اعمال میں اضافہ کرنے کے لیے آیا تھا. مجھے اور آپ کو ٹیمپروری مسلمان بنانے کے لیے نہیں آیا تھا. تو لہذا مجھے اور آپ کو رمضانی مسلمان بن کے نہیں گزارنا ہے. مجھے اور آپ کو ربانی مسلمان بن کے گزارنا ہے. رحمانی مسلمان بننا ہے. رحمانی ربانی کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ میں اور آپ صرف ایک ماہ کے مسلمان نہیں ہیں, میں اور آپ تو زندگی بھر کے مسلمان ہیں. حدیث میں آتا ہے اسی روزے کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب اور سرپرائزنگ اشارہ, امیزنگ اشارہ دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان, روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. پہلی خوشی فرحت عند افطاری, عند الافطار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو افطاری کے وقت جب آدمی ظاہری طور پر جب بھوکا پیاسا نڈھال کمزور دن بھر کچھ کھایا نہیں پیا نہیں تو پیاس بھی ہے تھکا ہوا بھی ہے, ایک گھٹ پانی مولوی صاحب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے جب ایک گھٹ پانی اس کے حلق میں اترتا ہے تو اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے, ٹھنڈک پہنچتا ہے, آرام ملتا ہے. تو یہ خوشی ہے. خوشی تو ایک خوشی یہ ہے روزے دار کے لیے. اور دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عند لقاء فرحت عند لقاء ربی. روزے دار کی دوسری خوشی کب ہے؟ اس کے اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت. اپنے پروردگار سے جب اس کے ملنے کا وقت آتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. اس حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے اور آپ کا جو ہے روزے کا جو عمل ہے یہ صرف ایک ماہ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ روزے کا عمل میرے اور آپ کا زندگی بھر کا ہے. روزے کا میسج بھی یہی ہے. روزہ مجھے اور آپ کو یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہے کہ میں اور آپ صرف ایک ماہ کے مسلمان نہیں ہیں بلکہ زندگی بھر کے مسلمان ہیں. ہم اللہ کے حکم کے اور اللہ کے مرضی اور منشا کے مطابق ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہم اللہ کے حکم سے آئے تھے اور اللہ ہی کے حکم سے ہم دنیا سے رخصت ہوں گے. رمضان کا موقع, روزے کا موقع, عصر کا وقت خاص طور پر دن بھر روزہ رکھے تھے, تھکاون, دن بھر کام تھا, ایک بوجھ تھا, بوجھل تھا. صبح کو وہاں گئے, شام کو وہاں گئے, سفر میں تھے, پھر واپس آئے تو گرمی, اور یہ سال کی گرمی اس رمضان کی گرمی کی اور خصوصیت رہی. آپ نے محسوس کیا ہے اس کو. اب عصر کا وقت ہے تو اس وقت جب ہم وضو بنا رہے ہیں, حلق میں کلی کر رہے ہیں, تو اس وقت خیال آ سکتا ہے کہ اس وقت پیاس بھی ہے, بھوک بھی ہے, تھکا ہوا بھی ہو اور وضو ہی کر رہا ہوں, کلی ہی کر رہا ہوں, کون مجھے دیکھنے والا ہے. کلی کرتے کرتے 2-3 خطرے اپنے حلق میں بھگا دیں. ایسے موقع پر بھی ایک عام سے عام آدمی نے بھی جس نے روزہ رکھا تھا, جس نے سحری کی تھی, تو اس نے بھی ایسے تھکان اور ایسے بوجھل کے وقت میں بھی, عصر کی نماز کے لیے کلی کرتے وقت بھی اس نے بھی یہاں پہ سیکورٹی لگا رکھا تھا کہ خبردار 2 قطرے بھی اندر نہیں اتارنا, اتاریا تو ڈیوٹی سے نکالنا. اللہ کا حکم تھا. یہاں ہم نے اللہ کے حکم کی ہم نے پاسداری کی, ہم نے لحاظ
احساس کیا میرے بھائیوں یہ اللہ کا حکم میرا آپ کے ساتھ زندگی بھر کا ہے. مجھے اور آپ کو ربانی بننا ہے, اللہ والا بننا ہے, اللہ کے احکامات پر چلنا ہے. تو لہذا میرے بھائیوں, بزرگوں اور عزیز دوستوں, مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا ہے, یہ طے کرنا ہے. رمضان کا یہ میسیج تھا, یہ میسیج مجھے اور آپ کو یہ کہہ کر گیا ہے کہ مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے کہ کیسے مرنا ہے, کیسے مرنا ہے, کیسے مرو گے, کیسے جیو گے ویسے مرو گے, کیسے جیو گے ویسے مرو گے, اور کیسے مرو گے ویسے اٹھائے جائے. تو اب ہمیں کیسے اٹھائے جانا ہے تو طے کرنا ہے. اگر اللہ کی مرضی کے مطابق مجھے اور آپ کو اٹھائے جانا ہے تو پھر میرے اور آپ کی موت ویسے آنا ہے, اور اگر میری اور آپ کی موت ویسے آنا ہے تو پھر ویسی زندگی مجھے اور آپ کو گزارنا ہے. تو لہٰذا میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں, رمضان گیا ہے, اللہ باقی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات باقی ہیں, اسلام باقی ہے, شریعت باقی ہے. جب اسلام اور شریعت باقی ہے, میرے اور آپ پر 5 وقت کی نماز دن بھر میں فرض ہے, معاف نہیں ہے. سفر میں ہو, حضر میں ہو, کھڑنے نہیں ہو سکتا ہو, بیٹھ کر بیٹھنے نہیں ہو سکتا ہے تو لیٹ کر لیٹنے نہیں ہو سکتا ہے, تو اشارے سے میرے اور آپ پر یہ اللہ کا حکم ہے. جیسے روزے کی حالت میں ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے نہ اتارے, اللہ کا حکم تھا, اسی طرح اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے. ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے, موڈ رہا تو پڑھ لیے, فارغ رہے تو پڑھ لیے, طبیعت ساتھ دی تو پڑھ لیے. نہیں, اللہ کا حکم ہے, آپ کو ماننا پڑے گا, ہر حال میں ماننا پڑے گا. سفر ہو یا حضر ہو, ہر حال میں آپ کو نماز معاف ہے. کھڑ نہیں سکتے تو بیٹھ کر, بیٹھ نہیں کھڑ سکتے تو بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر, لیٹ نہیں سکتے تو اشارے سے, کپڑے نہیں ہیں تو پتے اپنی شرمگاہ کو چھپا کر پتوں سے نماز ہر حال میں پڑھنا ہے. اللہ کا حکم ہے. اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے, صدقہ خیرات ہے, زکوٰۃ ہے, جتنی چیزیں رمضان المبارک میں مجھے میرے اور آپ سے مشق کرائی گئی ہیں, پریکٹس کرایا گیا ہے, یہ سال بھر اسے باقی رکھنے کے لیے ہے. یہ صرف 1 ماہ کا کورس نہیں تھا, اور 1 ماہ کے کورس کے ذریعے سے میسج اور پیغام دیا گیا تھا کہ اس عمل کو مجھے اور آپ کو سال بھر کرنا ہے. سال بھر نمازیں, سال بھر صدقہ خیرات, سال بھر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, سال بھر بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں, اور سال بھر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے, اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے. ہر قسم کی برائی سے, بدنگاہی سے, جھوٹ سے, غیبت سے, لایانی سے, فضول سے, دھوکہ دہی سے, منافقت سے اپنے آپ کو سال بھر بچانا ہے. یہ رمضان کی پریکٹس نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا, میسج دیا. اسی کے ساتھ ساتھ حدیث میں آتا ہے, شوال کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے, کسی بھی موقع پر, شروع ہی میں رکھنا ضروری نہیں ہے, درمیان میں بھی ہو یا آخر میں بھی ہو, لیکن شوال میں رکھے, اس ماہ مبارک میں رکھے, اور چاہے تو ایک ساتھ پورے 6 روزے رکھے, یا 2 3 یا ایک, پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن چھوڑ کے, کسی بھی طرح پورے مہینے میں صرف 6 روزے رکھتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے. کیسے اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتے ہیں. نماز پڑھو 5 وقت کی, لیکن ہم ثواب دیں گے 50 نمازوں. صرف 6 روزے رکھو, رمضان کے روزوں کے ساتھ 6 روزے رکھو, سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. ایسے معلوم ہوتا ہے اپنے بنانے والے پروردگار کو ہمارے روزے کی حالت بہت پسند ہے. اسی وجہ سے کسی عبادت کے بارے میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس عبادت پر اس کا اجر دوں گا. ہر عبادت کا اجر اللہ پاک فرشتوں کو حوالے کر دیے ہیں کہ تم اس نماز کا, زکوٰۃ کا, اور عمرے کا اور حج کا ثواب تم دینا. لیکن جہاں نمبر آتا ہے روزے کا, اللہ نے کہا ہے کہ انا اجزی بھی, کہ روزے کا ثواب تو میں اپنے ہاتھوں سے دوں. تو شاید ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو میرے اور آپ کے روزے کی حالت میں رہنا پسند ہے,
تو اس لیے میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، یہ شوال کے روزے ہیں، ان روزوں کو رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو زندگی کے آخری سانس تک ربانی اور رحمانی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب